بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے اس کی والدین راضی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ آدھا کلو کریلا خرید کر اس کو میں بیج اور چھلکا کاٹ کر خشک کر لے، پھر صفوف بنا لے۔ کھانا کھاتے وقت جو بھی گھر میں سالن پکا ہوا ہو، اپنی کھانے والے پلیٹ میں ایک بڑی چٹکی کریلے کا صفوف ڈال کر روٹی کے ساتھ کھائے۔ بلغم، دھیمی بادی اور نزلے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ صفوف بلغم تو بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس صفوف میں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ایک حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا۔ دوسرا مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ تیسرا مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ اس کی فریاد سننے میں آئے۔ چوتھا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ پانچواں بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ان سب میں سے پہلی دعا قبول ہونے والی دعا بھائی کی اپنے بھائی کے لیے ہے، فلکوں کی حفاظت و خوبصورت کے لیے۔ زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کر کے لگائے، یہ بھی پلکوں کی خوبصورت کے لیے مفید ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہونے والے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے پالسے کا شربت پیے۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہے تو ابلے ہوئے چقندر کھائے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچہ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے، اور چاول میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے۔ ادرک محفوظ کرنے کے لیے اسے ریت یا مٹی میں دبا دے اور پانی کا چمٹی دیتے رہیں۔ اسی طرح ادرک خشک نہیں ہوگی۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈالیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ چہرے پر قدرتی چمک اور رنگت میں نکھار۔ 2 چمچ شہد، 1 چمچ خشک دودھ، آدھا چمچ لیموں کا رس، 1 چٹکی پسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکل آئے گی۔ خالی شہد 1 تولہ ارکی گلاب، ارکی سونف اور ارکی پودینہ، ہر ایک 2 تولہ شہد کو اچھی طرح 3 ارکوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ۔ آدھا چمچ بچوں کی پیٹ کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوطی و قوی و خاص ہو، اسی طرح لوگوں کی حق میں اچھے ہو۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کی تیل انگوٹھی کی سر پر لگا کر اپنے ناک میں لگا لے۔ انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔
اگر کسی شخص کو پیٹ کا مرض ہو یا پٹوں کی تکلیف ہو تو وہ شہد اور دارچینی کو ہم وزن مکس کر لیں اور صبح و شام ایک چمچ کھائے. انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آرام آ جائے گا. دبلے لوگوں کو دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور کھانے میں کلیجے کا استعمال بھی بےحد مفید ہے. آپ دراصل خلوص سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. اگر مائل ہو جائے تو پھر یہ کائنات آپ کی ہے. شوگر ہائی بلڈ پریشر کا آسان علاج. صبح نہار میں 1 گلاس پانی میں 1 ٹیبل اسپون خالص عرق گلاب ملا کر پی لیں. کچھ ہفتوں کے استعمال سے شوگر ہائی بلڈ پریشر انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائے گی. سرسوں کے تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں. کان کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور بہرا پن میں افاقہ ہوتا ہے. نظر کی کمزوری دور. 100 سال تک اینک نہیں لگے گی. گاجر میں وٹامن اے اور فراری مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پیے. کم از کم 40 دن تک پیے. اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی. بڑھاپے میں بھی بغیر اینک کی پڑیں گے. اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر دبے پڑ جائے تو اس کے لیے 4 بڑے چمچ گلسرین میں 1 بڑے لیموں کا رس ملا کر کسی شیشے میں رکھ لیں. روزانہ اس مکس سے پاؤں کی دبوں پر مالش کریں. بعد میں پاؤں دھو لیں. چند دنوں میں پاؤں صاف ہو جائیں گے. خدا کی بے انتہا نعمتوں اور احسانات کا شکر یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے. کسی کتے کے آگے بڑی ہڈی ڈالنے سخاوت نہیں. یہ فائل اس صورت میں سخاوت ہے جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنے کہ کتے کو